الصراط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، میرے بھائیوں، میرے لیے آج ایک سعادت اور خوش قسمتی ہے میں آپ حضرات کے درمیان اس مبارک مجلس میں بیٹھا ہوں. مجھ نالائق کو تو یہ مجلس سے کم ہی نصیب ہوتی ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن اس بار مفتی شوکت صاحب کا ایسا اصرار تھا اور اس کے اندر ایک اخلاص بھی تھا جس نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا. اب یہاں پر مسند پر بیٹھے ہوئے مشائخ حضرات، علماء کرام اچھی رائے قائم کر سکتے ہیں، تاثر قائم کر سکتے ہیں. بس میں اتنی بات عرض کر دوں، جن طلبہ نے بھی یہاں پر مظاہرہ کیا ہے قرات کا بڑی حسن خوبی کے ساتھ، کمزوریاں تو ہر ایک کے اندر ہیں، اس کے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تاہم جتنا میں نے دیکھا ہے ہماری یہاں وادی کشمیر میں الحمدللہ طلبہ اگر ایسی ہی محنت اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ ادارہ دوسرے اداروں کے لیے ایک نمونہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی ترقی سے نوازے، آپ کو کامیاب کرے. یہاں پر آ کے جو طلبہ کرام چونکہ پہلی مرتبہ اسٹیج پر آ جاتے ہیں تو تھوڑا گھبراہٹ سی ہوتی ہے، تو وہ تو فطری چیز ہے، لیکن جب ایک ماحول مدرسے میں ہوتا ہے، انجمن چلتی ہے، تو مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس وقت وہ تقریر کرنا نہیں جانتا تھا، آج بھی نہیں جانتا، آج بھی آتی نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں محسن تھے، ان نے مجھے کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے اپنا نام بولو، اپنے والد کا نام بولو، اپنے گاؤں کا نام بولو، بس اتنا کافی آپ کے لیے. تو وہ ایک نصیحت تھی ان کی، اس کی وجہ سے جو میرے پاؤں ڈگمگا رہے تھے وہ بند ہو گئے، تو آہستہ آہستہ میں کچھ بولنے لگا. یہی حالت ہے جب آپ تلاوت کریں گے اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنی درسگاہ میں یا اپنی مسجد میں، تو آہستہ آہستہ وہ موقع بھی آئے گا آپ اسٹیج میں علماء کرام کے سامنے، قراء کرام کے سامنے آپ تلاوت کر سکتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ابھی جن طلبہ نے یہاں پر پڑھا، میں تو اپنی ذاتی رائے کہتا ہوں انہوں نے بہت اچھا پڑھا، اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو اس لیے امید ہے کہ طلبہ کرام آئندہ بھی اپنی محنت جاری و ساری رکھیں گے، چونکہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ایک خطاط ہوتا ہے، ایک کاتب ہوتا ہے، کاتب جتنا پریکٹس کرے گا، جتنا لکھتا رہے گا، اتنا ہی اس کی کتابت میں، اس کی لکھائی میں سدھار آئے گا اور اس میں ترقی ہوگی. بعینی ہی یہی مثال ایک قاری قرآن کی ہے، جتنا وہ قرآن پڑھتا رہے گا، مشق کرتا رہے گا، اس کی آواز میں نکھار آئے گا، اس کی ادائیگی بھی پختہ ہو جائے گی اور اس کا ایک اپنا لہجہ بن جائے گا. پھر وہ دوسروں کے لہجے کے پیچھے نہیں پڑے گا، اپنا ایک ذاتی لہجہ اس کا بن جائے گا جو عمدہ ہوگا. تو اس لیے جتنی مشق اور محنت اس علم کے لیے ضروری ہے، اسی سے یہ علم آگے چلتا ہے، اسی سے آپ کی آواز آپ کے کنٹرول میں آئے گی. آواز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ضروری ہے زیادہ سے زیادہ مشق کر لینا. جب اتنی مشق ہو جائے گی آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ وہ آپ کے تابع رہے گا، ورنہ ہم خود آواز کے تابع رہ جاتے ہیں. اس لیے آپ نے جو یہاں پر مظاہرہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے میرے نزدیک. تو کچھ خامیاں ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی تو جب آپ محنت کو جاری رکھیں گے. اسی طرح سے میں یہاں پر جو انتظامیہ ہے، مدرسے کے معاونین ہیں، انتظامیہ اساتذہ کرام ہیں، ان کی محنت ہی اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.